فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے آل اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی ایمان کے کمال کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قائم فرمایا کہ بندے خدا تمام محبتوں پر، اپنے ماں باپ کی محبتوں پر، اپنی آل اولاد کی محبتوں پر اور تمام الفتوں، تمام خواہشات، تمام چاہتوں پر جب تک بندہ حضور کی محبت کو ترجیح نہیں دے گا وہ بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا جو اصل درجہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے، وہ بندہ اس تک فائز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر علماء اِسلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں جس محبت کا تقاضا کیا گیا ہے اور جس محبت کا حکم دیا گیا ہے وہ محبت طبعی نہیں بلکہ محبت اختیاری ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے جو طبیعت کا تقاضا کرتی ہے، مثلا ہم میں سے کوئی بندہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے کہ یہ ہماری طبیعت کا تقاضا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے یہ اپنی طبیعت کا تقاضا ہے۔ ماں باپ جتنے بھی مفلوق الحال ہوں، جتنے بھی قسم پرسی میں زندگی بسر کرتے ہوں، اولاد کے دل میں جو مقام، جو مرتبہ اپنے ماں باپ کا ہوگا وہ مقام اور مرتبہ کسی اور کا نہیں ہوگا، یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی اولاد ہو، اپنے نطفے سے پیدا ہوئی ہو، اگرچہ وہ اپاہج ہو، اگرچہ اس کے اندر عیوب ہوں، اگرچہ اس کے اندر نقائص ہوں، مگر جو محبت اپنی اس اولاد کے متعلق ہمارے دلوں میں ہوگی وہ محبت کسی اور اولاد کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے بغیر کسی اختیار کے، اور انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے بغیر کسی جبر اور بغیر اکراہ کے۔ یہ اس کی طبیعت ہے اور اس کو محبت طبعی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت اختیاری۔ محبت اختیاری یہ ہے کہ خواہشات ایک طرف جا رہے ہوں، چاہتیں ایک طرف جا رہی ہوں، الفتیں ایک طرف جا رہی ہوں، توجہ ایک طرف جا رہی ہوں، مگر محبت میں حکم یہ ہے کہ تمہیں خواہشات کا ستیہ ناش کر کے تمہیں اس جانب آنا چاہیے۔ یہ محبت اختیاری ہے کہ انسان کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، انسان کو اپنے اوپر زبردستی کرنا پڑتا ہے، انسان کو اپنی طبیعت اور اپنی چاہتوں کے سمندروں سے نکلنا پڑتا ہے اور اختیاری طور پر اس محبت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ محبت اختیاری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت اختیاری کا حکم ہے، محبت طبعی کا نہیں، کہ طبیعت تو ہماری اس بات پر مائل ہے کہ وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، ان کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارے اموال بھی قربان ہیں، ہماری آل اولاد بھی قربان ہیں، یہ سب حق ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور ہماری طبیعت ان کی طرف راغب ہوتی ہے۔ محبت طبعی ہے، مگر اس محبت طبعی سے بڑھ کر ہمیں حکم محبت اختیاری کا دیا گیا ہے، کہ مطلب یہ کہ کسی موڑ ایسا آ جائے اور کوئی راستہ ایسا آ جائے کہ تمہاری چاہتیں اس جانب جا رہی ہوں، تمہاری خواہشات اس طرف جا رہی ہوں، تمہاری چاہتیں اور تمہاری الفتیں اس جانب جا رہی ہوں اور حضور کا حکم اس جانب ہو، تو محبت اختیاری یہ ہوگی کہ اب اپنی چاہتوں کے گلے پر چھری چلا کر تمہیں محمد عربی کے حکم کو ماننا ہو۔ اگر چاہتے ایک رخ ہوں اور محبوب کی سیرت اس رخ ہو
تو محبت اختیاری کا تقاضا یہ ہے کہ چاہتوں کو قربان کر کے محمد عربی کی سیرت کو تھامنا، یہ محبت اختیاری ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، بے شمار اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کی زندگی کے اندر ملتی ہیں۔ بالخصوص غزوہ بدر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے، تو دوران گفتگو ان کے صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا جان، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کے صاحبزادے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کی صف میں کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو پھر غزوہ بدر کے بعد مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، تو صاحبزادے نے کہا کہ ابا حضور، غزوہ بدر میں مجھے ایک وقت اور ایک لمحہ ایسا ملا تھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ننگی تھی اور سامنے آپ کی گردن تھی، اگر میں چاہتا تو اس جنگ کا فائدہ اٹھا کر، جو اس کا تقاضا بھی تھا کہ آپ میرے مخالف صف کھڑے ہوئے تھے، آپ میرے مخالف صف آرائی کر کے کھڑے ہوئے تھے، اگر میں چاہتا تو ایک ہی لمحے میں تلوار کا وار کر کے آپ کی گردن کو آپ کے جسم سے دور کر دیتا، مگر پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ میرے ابا ہیں، میرا باپ ہے، میں اپنے باپ کو اپنی تلوار سے کیسے مار سکتا ہوں، اپنے باپ پر میں تلوار کا وار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ محبت مجھ پر غالب آ گئی تھی، اور اس محبت کی بنا پر میں نے آپ کی جان کو بخش دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر جواب دیا، فرمایا کہ بیٹا، یہ تو تھا کہ تجھے موقع ملا اور تو نے ابا جان سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا، فرمایا خدا کی قسم، اگر ایک لمحہ مجھے مل جاتا کہ ننگی تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی اور سامنے گردن تیری ہوتی تو نے ابا جان سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا بیٹا، یہ بیٹے کی محبت کو میں حضور کی محبت پہ قربان کر دوں، اور اگلے ہی لمحے تیری گردن کو جدا کر کے تیرے جسم سے جدا کر دوں۔ تو یہ محبت اختیاری ہے کہ یہاں طبیعتوں کی محبتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہاں چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہاں خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہاں الفتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان تمام چیزوں کو قربان کر کے حضور کی محبت کو پر قائم ہو جاتا ہے، پھر حضور نے فرمایا اب وہ بندہ حقیقت میں کامل ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا اور فرمایا کہ جائیے کفار مکہ سے، مشرکین سے آپ بات چیت کیجیے اور انہیں سمجھائیے کہ ہم جنگ و قتال کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم صرف عمرہ کریں گے، اور عمرے کی ادائیگی کے بعد ہم پھر مدینہ المنورہ چلے جائیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر پہنچتے ہیں، حرم کعبہ کے اندر، تو صحن حرم میں مشرکین موجود ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات چیت کرتے، مذاکرہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، جنگ و قتال کرنا، لڑائی کرنا یہ ہمارا مقصد اور مطلب نہیں ہے، صرف عمرہ کی اجازت مل جائے۔ تو کفار اور مشرکین نے کہا کہ اس سال تو ہم عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہاں یہ ہے کہ اگلے سال، اور پھر جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ پوری لکھی گئی تھی وہ واقع ہوا، مگر انہوں نے کہا کہ اس سال ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مگر پھر کفار نے کہا کہ عثمان غنی، مگر چونکہ آپ یہاں آ چکے ہیں اور صحن حرم میں موجود ہیں اور خانہ کعبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور صفا مروہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی ارکان عمرے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، فرمایا ان کفار اور مشرکین نے کہا کہ ہم حضور کو، باقی اصحاب کو تو اجازت نہیں دیں گے،
مگر چونکہ آپ یہاں تک چل کر آ چکے ہیں اس لیے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ خانہ خدا کا طواف بھی کر لیں، اور اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ عمرہ بھی کر لیجئے۔ اور بھی یاد رکھیے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ اصحاب میں سے ہیں جن کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا اور پھر حبشہ سے پھر مدینہ المنورہ کی طرف آئے تھے، یعنی خانہ خدا سے جدا ہوتے ہوئے ان کو اور صحابہ کے مقابلے میں کافی عرصہ بیت چکا تھا، کافی وقت بیت چکا تھا۔ اور آپ بتائیے یہ تو ایک مسلمان کی، سادے سے مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے، جب خانہ خدا سامنے ہوتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، دل مضطرب ہو جاتا ہے، دل استعجاب میں چلا جاتا ہے، ایک قلق کی کیفیت دل پر غالب آ جاتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اب میں غلاف کعبہ سے چمٹ جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ بھول کر اب میں خانہ کعبہ کا طواف کروں اور مستانہ وار ایک ہی نعرہ لگاتا رہوں، لبیک اللہم لبیک، کہ اے میرے مولا میں حاضر ہو چکا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تو ہم سادے سے مسلمانوں کی کیفیتوں سے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس کا مقام تو بہت اور بلند تھا۔ اب دیکھیے ظاہری طور پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کفار نے کہا کہ طواف کرنا چاہیں تو طواف کر لیں، عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ کر لیں، اور کافی عرصہ بھی بیت چکا، خانہ خدا سے جدا ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب ارشاد فرمایا واللہ لا اطوف به حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اے کفار مکہ تم محمد عربی کو خانہ خدا کے طواف سے روکتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو کہ خانہ خدا کا طواف کر لو، فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے محمد طواف نہیں کر لیں گے، جب تک حضور طواف نہیں کریں گے میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا۔ یہ محبت اختیاری ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حضور سے ہمیں اس طرح بڑھ کر محبت کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی چاہتوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو چاہتوں کو قربان کر کے محمد عربی کے ادب کو اور حضور کی محبت کو اپنے دامن سے لگانا ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے جب بندہ یوں ٹوٹ کر محبت کرنے لگ جاتا ہے، اپنی چاہتوں کو ادب مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی آرزوؤں کو قدم مصطفیٰ پر قربان کر دیتا ہے اور اپنی چاہتوں کو در مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا ہے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے پھر اس کو جو دولت، جو احسان اور جو انعام ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من رعانی فی المنام، فرمایا جو شخص حالت منام میں سوتے ہوئے میرا دیدار کر لیتا ہے، فرمایا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، فرمایا عن قریب وہ جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار ضرور کرے گا۔ جو سوتے ہوئے حضور کا دیدار جس بندے مومن کو نصیب ہوتا ہے، جس خوش نصیب کو حضور کے رخ زیبا کو دیکھنا نصیب ہو جاتا ہے، اس جلوہ جانا کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے، تو پھر حضور کا وعدہ ہے کہ سوتے ہوئے جس کو میں اپنا دیدار کرا دیتا ہوں، پھر جاگتی ہوئی آنکھ سے اسے میں ضرور بھی ضرور اپنا دیدار کراؤں گا، یہ شرف دوں گا۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ جس طرح یہ آفتاب اپنے آپ و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے تو ہر طرف اس کی کرنیں بکھرتی ہیں، ہر طرف اس کی روشنی آتی ہے، مگر جب ہم چھت کا سہارا لے لیتے ہیں تو اس کی روشنی ہم تک پہنچنے سے رک جاتی ہے، اس کی کرنیں ہم تک آنے سے رک جاتی ہیں، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل حضور کے فیوز و برکات یہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے، ہر طرف اپنی کرنیں کو بکھیر رہا ہے، ہر طرف اپنی روشنیاں پھیلا رہا ہے، مگر ہم نے ان روشنیوں کے سامنے اپنی نجاستوں
اور اپنی غلاستوں اور اپنے گناہوں کا لبادہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کا کپڑا ہے کہ بظاہر اگر ہم میں سے کسی کو دیدار یار نصیب نہیں ہو رہا تو وجہ یہ ہے کہ اس فیض کے آنے تک ہم لوگوں نے بیچ میں ایک کپڑا اور ایک لبادہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ خدا کی عزت و جلال کی قسم جن لوگوں نے پردے کو ہٹا دیا ہے اور زندگی کے اندر حضور کے اسوے کو تھام لیا ہے، حضور کی سیرت کو تھام لیا ہے، حضور کے ادب کو تھام لیا ہے، حضور کے تعظیم کو تھام لیا ہے، تو شیخ ابو العباس المرسی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ خود فرماتے ہیں لو حجب انی طرفت عین، فرمائے کہ اگر پلک جھپکنے کی مقدار بھی حضور کا رخ انور میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو فرماتے ما عددت نفسی من المسلمین، میں پھر اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا رخ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا چہرہ میری نگاہوں سے ہٹ جائے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی محبوب کریم کا دیدار سے میں محروم رہ جاؤں، فرماتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لمحے میں حقیقت میں مسلمان ہی نہیں بچا تھا۔ تو اللہ کے ایسے برگزیدہ لوگ، اللہ کے ایسے اولیاء، صالحین، صوفیاء، اتقیاء، محبوب کے غلام، محبوب کے عشاق، محبوب کے محب ایسے گزرے ہیں جو صبح و شام محبوب کریم کا دیدار کیا کرتے تھے، حضور کے رخ زیبا کو دیتے تھے۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ من رآنی فی المنام، کہ جو شخص سوتے ہوئے میرا دیدار کر لیتا ہے فسیرانی فی الیقظہ، تو وہ جاگتے ہوئے ضرور میرا دیدار کرے گا۔ تو جاگتے ہوئے دیدار کس طرح نصیب ہوتا ہے؟ علماء نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے فرمایا کہ عوام میں 3 طرح کا طبقہ ہوتا ہے۔ ایک طبقے کو ہم اخص الخواص کہتے ہیں، یہ اللہ کا بہت ہی مقرب طبقہ ہوتا ہے، بہت ہی نزدیک والا طبقہ ہوتا ہے، اور حضور کا حقیقی غلام والا طبقہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، یہ سوتے میں بھی حضور کو تکتے ہیں اور جاگتے میں بھی ہر لمحہ حضور ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا تو یہ درجہ ہے۔ پھر اخص الخواص کے بعد پھر درجہ آتا ہے خاص لوگوں کا۔ خاص لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب سوتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو حضور جاگتے ہوئے ہر لمحہ تو نہیں مگر گاہے گاہے حضور اس کو اپنا رخ زیبا کے دیدار کا شرف عطا کرتے رہتے ہیں، شرف بخشتے رہتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ زبان زد عام بھی ہے، مشہور بھی ہے کہ حضور نے حکم دیا تھا کہ قرن کے اندر جا کر اویس سے ملنا ہے، تو ملاقات کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے کر گئے۔ ملاقات ہوئی، روایات کے اندر سب تذکرہ موجود ہے۔ اس ملاقات کے دوران حضرت اویس قرنی نے بڑا عجیب سوال کیا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے ہو، سفر ہو، حضر ہو، غزوات ہو، جو بھی معاملہ ہو، تم نے ایک لمبا عرصہ حضور کے ساتھ گزارا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی حضور کو ٹھیک طرح سے دیکھا بھی ہے؟ حضور کے ساتھ اتنا، اب یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے ہو رہا ہے، یہ سوال حضرت علی المرتضیٰ سے ہو رہا ہے کہ اتنا عرصہ حضور کے ساتھ رہے ہو، سوال یہ ہے کہ حضور کو ٹھیک سے دیکھا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ٹھیک سے دیکھا ہے، ہم حضور ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو حضرت اویس قرنی نے فرمایا اگر تم نے حضور کو ٹھیک سے دیکھا ہے تو پھر بتاؤ میرے محبوب کی ابرو کیسی تھی؟ وہ ابرو تھی کیسی اس رخ جانا پر، اس رخ زیبا پر؟ اس ابرو کا کمال کیا تھا؟ وہ کس طرح کی تھی؟ اب یہ حضور کا معجزہ تھا کہ سامنے جب حضور ہوتے تھے تو کوئی آنکھ بھر کے دیکھنا چاہے تو حضور کا معجزہ تھا وہ آنکھ بھر کر دیکھ نہیں پاتا تھا۔
یہ معجزہ تھا حضور کا۔ اب دیکھا تو تھا مگر آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ جو سفر و حضر میں ساتھ ہوتے تھے اور سامنے حضرت اویس قرنی، جو بظاہر جن کو حضور کی معیت حاصل نہیں تھی، جن کو حضور کی صحبت کا شرف حاصل نہیں تھا، جب انہوں نے کہا کہ ہم کیا بتائیں، حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ پھر میں بتاؤں کہ میرے محبوب کی ابرو کیسی تھی؟ فرمایا آپ بتاتے تو بڑا ہی عجیب ہوگا۔ پھر حضرت اویس قرنی نے فرمایا میرے محبوب کا رخ زیبا نگاہ کے سامنے آتا تھا، جب کوئی دور سے میرے محبوب کو دیکھتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ ابرو آپس میں ملی ہوئی ہیں، مگر جب قریب جا کے دیکھتے تھے تو واضح ہو جاتا تھا کہ یہ ابرو آپس میں جدا جدا ہیں۔ اس طرح میرے محبوب کی ابرو تھی۔ تو یہ ہے کہ بندہ دور رہتا ہے مگر رخ مصطفیٰ کا اس طرح دیدار ہوتا ہے، رہتا دور ہے مگر جمال یار اس طرح اس کے ذہن میں بس جاتا ہے، اس کے تصور میں آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہی جمال یار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک تیسرا طبقہ آتا ہے، وہ تیسرا طبقہ مجھ جیسے گناہگار لوگوں کا طبقہ آتا ہے کہ اگر ہمیں حضور کی زیارت علل اعلان ہو جائے، نگاہوں کے سامنے حضور کا رخ زیبا آ جائے تو ممکنہ صورت ہم اپنی کیفیت کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس کی جو تابناکیاں ہوں گی، اس کی جو روشنیاں ہوں گی، اس کے جو جلوے ہوں گے اور جو انوار اور تجلیات پھوٹ رہے ہوں گے، ہم جیسا گنہگار بندہ اس کی حقیقت تک رسائی نہیں کر سکے گا، وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ مگر حضور نے فرمایا میں ایسے غلام کو بھی جاگتے ہوئے اپنا دیدار کراتا ہوں بشرطے کہ اس نے سوتے ہوئے میرا دیدار کیا ہو۔ تو ہم گناہگاروں کو دیدار کب نصیب ہوتا ہے؟ اگر سوتے ہوئے ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری قبر بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور وہ سنورے گی کیسی؟ حضور نے خود فرما دیا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جو سوتے ہوئے مجھے دیکھ لے گا جاگتے ہوئے ضرور دیکھے گا۔ ہم گنہگار لوگ، خطا کار لوگ، سیاہ کار لوگ علل اعلان نہیں دیکھ پائیں گے کہ ان تجلیات کو برداشت کرنے کی ہم میں ظاہری طور پر طاقت نہیں ہے، ظاہری طور پر قدرت نہیں ہے۔ ایسوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی گزار کر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں چلے جاتے ہیں، وہ آخری لمحہ جس کو ہم حالت نزا کہتے ہیں، کہ اس نزا کی کیفیت میں انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کچھ کر نہیں پاتا، وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا چاہتا ہے مگر ہاتھوں کو حرکت نہیں دے پاتا، وہ بہت کچھ بتانا چاہتا ہے، بہت کچھ بولنا چاہتا ہے مگر وہ کچھ بول نہیں سکتا، وہ کچھ بتا نہیں سکتا۔ تو ہم گناہگاروں پر کرم یہ ہوتا ہے کہ جب حالت نزا میں ہوتے ہیں اور فرشتے روح کو نکالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں تو ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، مگر گناہگاروں کے ساتھ وہ گناہگار جن کو خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس حالت نزا میں جب روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو نگاہوں کے سامنے پھر جمال یار آ جاتا ہے، نگاہوں کے سامنے رخ مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ سوتے ہوئے جو مجھے دیکھتا ہے جاگتی ہوئی آنکھوں سے میں اس کو دیدار کراتا ہوں، این اس لمحے میں حضور دیدار کراتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، اور زندگی آ کے بچتی نہیں کہ ہمارے پاس پھر طاقت کی بات ہو تو پھر وہ جان آفری کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اور مجھے بتائیے یہ کتنے مقام اور مرتبے اور کتنے لذت کی بات ہے کہ جسم سے روح نکل رہی ہو اور ایسے لمحے کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے حسن مصطفیٰ ہو، جمال مصطفیٰ ہو۔ اس لیے ابھی ہمارے جسم میں روح موجود ہے، ہمارے اندر سانسیں آ رہی ہیں، ہماری زندگیاں موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے نسبت مصطفیٰ کو مضبوط کریں،
تعلق مصطفیٰ کو مضبوط کریں، وابستگی مصطفیٰ کو مضبوط کریں، اور حضور سے اپنے تعلق کو اس قدر جوڑ لیں، اس قدر حضور پر قربان ہو جائیں، اس قدر حضور کے قریب ہو جائیں کہ حضور پھر انعام کے طور پر ہمیں سوتے ہوئے اپنا دیدار عطا کر دیں، دیدار کے شرف بخش دیں۔ اگر یہ توفیق نصیب ہو جائے تو پھر بندے کی زندگی بھی سنورے گی اور بندے کی آخرت بھی سنورے گی۔ اور اس کے لیے ہمیں فرائض پر عمل کرنا ہوگا، نمازیں پڑھنی ہوگی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہوگا، اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بد چلنی، شراب، جوا، زنا، ان تمام اخلاق ذمیمہ کو ہمیں اپنے جسموں سے دور کرنا ہوگا، اپنی طبیعتوں سے دور کرنا ہوگا، اور ہمیں اخلاق حسنہ کا صحیح طور پر پیکر بن کر اللہ کی عبادات کی طرف آنا ہوگا، نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہوگی، اور ساتھ حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی بھی پابندی کرنی ہوگی، کہ اس سے ہمارا نسبت مضبوط ہوگا، ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ تو تعلق مضبوط کرنے کا یہی طریقہ اور یہی راستہ ہے، اور پھر جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس مضبوطی کے بعد پھر حضور کی بارگاہ سے یہ احسان مل جاتا ہے، یہ انعام مل جاتا ہے کہ جس احسان اور انعام کے بدلے ہماری قبر بھی سنور جاتی ہے، ہمارا محشر بھی سنور جاتا ہے، اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔